السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ وزیر داخلہ کے متضاد بیانات، امریکی فیوژن نیٹ ورک کی پاکستان میں کارروائیاں جاری۔ حکومت نہیں، بلاول بھٹو زرداری کنفیوزڈ ہیں، چودھری نثار۔ حکومت اور فوج کے تعلقات اور مذاکرات، اداروں کے آئینی حدود کون طے کرے گا؟ حکومت اگر امن قائم نہیں کر سکتی تو فوج ٹیک اوور کر لے۔ کیا الطاف حسین جمہوریت سے مایوس ہو گئے؟ وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے آج پالیسی بیان دیا قومی سلامتی کے حوالے سے قومی اسمبلی میں۔ امید تھی، توقع تھی، لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ آج اعلان ہوگا شاید ایک آپریشن کا، قوم کو یہ بتایا جائے گا کہ جن لوگوں نے گلے کاٹے پاکستانی اہلکاروں کے، ان کے خلاف آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے پاؤنڈنگ ہو رہی تھی ان علاقوں میں جہاں وہ ٹیررسٹ کیمپ پذیر ہیں، جہاں پر خودکش بمباروں کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور پھر انہیں پاکستان میں حملوں کے لیے روانہ کیا جاتا تھا۔ بتایا یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج اعتماد میں لیں گے قوم کو وزیر داخلہ چودھری نثار علی۔ وزیر اعظم کی موجودگی میں انہوں نے وہ جو سننا چاہتی تھی قوم، وہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی، لیکن قومی سلامتی پالیسی کے خد و خال بیان کیے اور انہوں نے جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے یہ کہا کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں۔ آج انہوں نے تقریر میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا، لیکن جس وقت وہ یہ سارا نیریٹو دے رہے تھے تو ان کی اپنی تقریر میں بہت سارے تضادات تھے۔ اس میں پہلے جب انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ڈائلاگ کی کوشش کی اور یہ ڈائلاگ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ دوسری جانب سے جو پارٹیاں تھیں وہ ڈائلاگ میں سنجیدہ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بار بار کوشش کی کہ وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے اور ڈائلاگ کی کوشش بھی کی۔ ہمارے ڈائلاگ کے راستے کو شاید اتنا سیریسلی نہیں لیا گیا دوسری اطراف سے۔ ہم ڈائلاگ کرتے رہے، صدقے دل سے، اخلاص سے، کمٹمنٹ۔ چودھری نثار علی کا کہنا تھا کہ وہ صدقے دل سے ان کی کوشش تھی، ان کی حکومتی خواہش تھی کہ مذاکرات کے لیے مذاکرات ہوں، مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں، لیکن دوسری جانب سے کوئی اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ پھر آگے چل کر انہوں نے یہ کہا کہ ایک ڈرون حملہ ہوا اور یہ مذاکرات اس کے نتیجے میں سیبوٹاج ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ دوسری جانب سے سنجیدگی نہیں تھی۔ میں نے مختلف پارٹی لیڈرز کو حالات اور واقعات سے آگاہ رکھا، مگر پھر ڈرون اٹیک ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ سارا پروسیس سبوٹاج ہو گیا۔ اس کے علاوہ چودھری نثار علی نے یہ بھی گفتگو کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، ایک مربوط پالیسی بنانا ہوگی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی نے پاکستان کے جو زندگی ہے اس کو متاثر کیا ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے عوام کی جان و مال کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور جو دہشت گردی کا خطرہ ہے، جو دہشت گرد گروپ ہیں، ان کو چودھری نثار علی بیان کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ ایوان کی اس طرف بیٹھے ہوئے دوستوں کو، اس طرف بیٹھے ہوئے، میرے پیچھے ہمارے کئی ایلائز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے صرف امن عامہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے وجود کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ جہاں اگر امن قائم نہ ہو سکا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ہم نے پاکستان کے وجود اور پاکستان کے مستقبل کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ کر ایک پالیسی بنانی ہے۔ چودھری نثار علی کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے وجود کا مسئلہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو اس وقت تکابرین ہیں ان کو مل کر پاکستان کے وجود کو بچانے کی بات کرنا ہوگی اور اس پر ایک مربوط پالیسی بنانا ہوگی۔ لیکن آگے چل کر پھر چودھری نثار علی نے میڈیا سے شکوہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دوسری طرف ہے اس کو بعض اوقات میڈیا بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ میری میڈیا سے التجا ہے کہ خدا کے لیے اس میں پاکستان کا مستقبل ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اب کئی دفعہ، میں ساری میڈیا کا نہیں کہتا، مگر کئی دفعہ آپ ضرورت سے زیادہ دوسری سائڈ کو اتنا بڑا، اتنا پروفائل دے دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں لگتا کہ ایک طرف سے حکومت یا پارلیمنٹ سے آواز آ رہی ہو اور دوسری طرف سے اس سے بڑی دوسری طرف سے آ رہی ہو۔
ایک طرف چودھری نثار علی نے کہا کہ یہ پاکستان کے وجود کو خطرات لاحق ہیں دہشت گرد گروپوں سے، دہشت گردی سے، اس کے لیے تمام قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ پھر آپ نے سنا چودھری نثار علی کہہ رہے تھے، میڈیا سے شکوہ کر رہے تھے کہ میڈیا ان لوگوں کا پروفائل یا دوسری سائڈ کا پروفائل اتنا زیادہ بیان کر دیتا ہے جو شاید اتنا نہیں ہے، اور پارلیمنٹ اور حکومت کے مقابلے میں اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آخر میں انہوں نے اپنی تقریر کے یہ کہا کہ اس حکومت کی یہ فرم ریزالو ہے، اس حکومت نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں امن کو یقینی بنائے گی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ جو قومی سلامتی پالیسی ہے اس میں ایک ریپڈ رسپانس فورس بھی قائم کی جا رہی ہے، اور جو پالیسی ہے وہ کل ٹیبل کر دی جائے گی قومی اسمبلی میں۔ اپوزیشن جماعتوں سے انہوں نے کہا کہ وہ اس میں اپنے ان پٹ دیں، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، جب ان کی ان پٹ آئے گی، ان کی تجاویز آئیں گی تو اس پر غور کیا جائے گا۔ لیکن ایک انہوں نے گلہ کیا کہ جب قومی سلامتی کی پالیسی کے بارے میں وہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ مختلف پارٹیوں سے رابطہ کیا جائے تو صرف ایک جماعت تھی ایم کیو ایم جنہوں نے رسپانس دیا، جنہوں نے اپنی تجاویز بھیجی، انہوں نے ایم کیو ایم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ لیکن اسی موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ صوبائی حکومتوں سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، لیکن کسی صوبائی حکومت نے، جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے شامل ہے، کسی بھی حکومت نے ان کو اس حوالے سے رسپانس نہیں دیا اور وہ آگے اس حوالے سے بڑھے۔ لیکن جو اس وقت دوسری خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ خبر ہے کہ واشنگٹن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فیوژن سیل قائم کیا گیا ہے جس کا ذمہ کام یہ ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ آج یہ ثابت کیا، آج یہ اس بات کا ثبوت دیا امریکی اخبارات نے کہ پاکستان میں بہت سارے جو ایکشن ہو رہے ہیں طالبان کے خلاف وہ سی آئی اے کی جانب سے ہو رہے ہیں، وہ امریکہ کی جانب سے ہو رہی ہیں، اور غالباً نصیر الدین حقانی جن کو قتل کیا گیا تھا اسلام آباد میں، ہو سکتا ہے وہ بھی سی آئی اے کے اس گروپ کی کارروائی ہو جس کو فیوژن سیل کا نام دیا گیا ہے اور جس کے سربراہ ایک کرنل ہیں۔ چودھری نثار علی کی تقریر کے جواب میں یہ کہا اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید شاہ نے کہ یہ تقریر جو ہے اس نے کنفیوژن میں اضافہ کیا ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ مذاکرات جن گروپس کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ گروپس کون سے ہیں، کون سے گروپ حکومت کی کوششوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے اور مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں، تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے۔ صرف یہ کہنا کہ جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے اس سے مذاکرات ہوں گے اور جو جنگ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جنگ ہوگی، اس سے کنفیوژن میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جو چودھری اس وقت جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے اس پر یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور اس بریک کے بعد اس پر بات کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری ٹویٹر پہ کچھ اور پیغام دے رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی جو پارلیمنٹ میں قیادت ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ چودھری نثار علی کی تقریر کے جواب میں لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کی تقریر نے کنفیوژن میں اضافہ کیا ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ چودھری نثار علی کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ساتھ دیں حکومت کا، اس معاملے پر کنسنسس ہونی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اے پی سی ہوئی اور تمام سیاسی جماعتوں نے مکمل طور پر حکومت کے تعاون کا یقین دلایا، آج بھی تعاون کا یقین دلاتے ہیں، کل بھی حکومت کے ساتھ اس معاملے پر تعاون کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ لیکن چودھری نثار علی نے جو بیان دیا ہے اس سے کنفیوژن میں اضافہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا حکومت ایکشن لینا چاہتی ہے۔ آج اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم غنی صاحب۔ غنی صاحب، کہا خورشید شاہ صاحب نے کہ کنفیوژن ہوا ہے، چودھری نثار علی صاحب نے یہ کہا، لیکن جو چودھری نثار علی اور ان کے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنفیوژن در حقیقت پیپلز پارٹی کے میں ہے، کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو وہ تو ٹویٹر پہ کچھ اور پیغام دیتے ہیں، لیکن پارلیمان کے اندر جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ کچھ اور کہتی ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے کی شاید کمی ہے چودھری صاحب کے اندر۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جب اے پی سی بلائی گئی ہم نے سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد جب میاں صاحب نے 4 رکنی کمیٹی بنائی، اس وقت بھی خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ بالکل کمیٹی بنائیے، لیکن آپ ہمیں کوئی ٹائم لائن دے دیجئے، کوئی ریڈ لائن ڈرا کر دیجئے، تاکہ جو ماضی کا تجربہ ہے کہ اے پی سی کے بعد جتنے واقعات ہوئے دہشت گردی کے، اس میں کم از کم کہیں تو کوئی رکاوٹ ہمیں نظر آئے۔ دہشت گردوں کو یہ پتا ہوگا اگر ہم اس حد تک گئے تو اس کے بعد مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، لیکن انہوں نے نہیں دیے۔ اور اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں اور میں ان کو چرچل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ریکارڈ پر چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر حکومت کا کنفیوژن، جہاں تک جو بات آپ کر رہے ہیں، وہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے
کہ ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم دہشت گردی اور امن کو ساتھ نہیں چل سکتے اور اس پہ ہم ایکشن کریں، اور ایکشن انہوں نے کیا بھی ہے۔ دوسری طرف آج یوسف شاہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ 24 تاریخ کو چودھری نثار علی خان نے دونوں کمیٹیوں کی ایک انآفیشیل میٹنگ بلائی تھی۔ ایک طرف آپ فوج کو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کرو، ان کو آپ نے فرنٹ لائن پہ رکھا ہوا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن دوسری طرف آپ خفیہ میٹنگ کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ کیا آپ فوج کو یہ میسج دینا چاہتے ہو کہ حد سے زیادہ آگے مت بڑھنا، پیچھے مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ دہشت گردوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہو کہ آپ پرواہ نہ کرو جی، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں؟ یا پاکستانی لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی تمہاری جانیں جاتی رہیں لیکن ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ تو کنفیوژن تو وہاں نظر آتا ہے۔ اچھا، آج کیا توقع کی تھی آپ کی پارٹی نے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کیا بیان دیں؟ دیکھیں آج جو چودھری صاحب کی تقریر تھی اس کو آپ اٹھا لیجئے اور چودھری نثار صاحب کی پہلی تقریر کو اٹھا لیجئے۔ یہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس قسم کی کوئی پالیسی بنائیں گے جس کی 3 جہتیں ہوں گی، ایک اسٹریٹجی ہوگی، ایک آپریشنز ہوں گے اور ایک جو خفیہ ہوگی۔ یہ باتیں تو پہلے کرتے آئے، اب انہوں نے آج صرف یہ کیا کہ 100 صفحے کا ایک ڈاکومنٹ بتایا کہ جی ہم آپ کو آج دیں گے اور اس پر پھر آپ اپنا انپٹ دیجیے۔ اور دلچسپی کی بات ہے انہوں نے کہا جی میں نے 4 صوبوں کو لکھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ بھائی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ مطلب بلوچستان میں حکومت کس کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید ویسے ہی ایک ڈاک کے ذریعے خط بھیج دیا ہوگا کہ آپ بتائیں میں کیا کرنا ہے۔ اور جب آپ کوئی اتنا اہم ڈاکومنٹ بنانے جا رہے ہیں، آپ انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی بنانے جا رہے ہیں، تو وہ خط کے ذریعے نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک ڈرافٹ بناتے جو آپ نے آج بنایا ہے، اس کو آپ شیئر کرتے، آپ صوبوں کو بھیجتے کہ جی بتائیے ہم نے یہ بنایا ہے، آپ پارلیمانی پارٹیز کو بھیجتے کہ جی ہم نے بنایا، بتائیے اس کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس کو اوپن کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ بتا دیں کہ اب آپ انپٹ دیجیے۔ اب آپ نے آپ کا جتنا مائنڈ تھا وہ اپلائی کر دیا اس کے اوپر۔ اب اگر کوئی پارٹی آپ کو کوئی چیز دے گی بھی تو آپ کس طرح اس کے اندر اس کو شامل کریں گے؟ پھر اس کے اندر نئی بحث شروع ہو جائے گی، پھر اس کے اندر مزید 6 مہینے سال آپ کو لگ جائے گا، آپ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، آج ایک بات تو مانی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، جو خورشید صاحب نے کہا کہ پارلیمانی جو لیڈرز ہیں ان کو وہ بلائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کو بریفنگ دیں گے۔ نہیں دیکھیں یہ اچھی بات ہے، میں اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا یہ قومی مسئلہ ہے، بالکل قومی مسئلہ ہے اور اس کو قومی مسئلے کے طور پر ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ لیکن جب خورشید شاہ نے کہا تو نواز شریف صاحب نے جواب میں کہا کہ ہم یہ کریں گے۔ دوسری طرف دیکھیں جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے، جو حکومتی جماعت ہوتی ہے، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لیڈ رول پلے کریں اور تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ چلائیں۔ یہاں تو چودھری صاحب کا ایک اینگری مین والا جو کریکٹر ہے وہ ختم ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں آج آپ کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کنسنسس ہو اور سب کو برا والا بھی کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے کہیں تم نالائق ہو، تم نااہل ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، تم چور بھی ہو، تم ڈاکو بھی ہو، میرے ساتھ چلو۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ سارا کام اپوزیشن پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ کنسنسس بھی ڈیولپ کریں گے، وہ ہر بری بات میں اچھی بات میں ہمارے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے۔ ہم دہشت گردی کے اس ایشو پر حکومت کے ساتھ ہیں، ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے، لیکن حکومت کو جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک جو بات کیانی صاحب نے بھی کہی تھی اور کنسنسس ہے اس پہ کہ یہ جنگ جو ہے صرف فوج نہیں جیت سکتی، حکومت اکیلی نہیں جیت سکتی، عوام کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عوام کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو کانٹریکٹ ملازمین کو ختم کیا جا رہا ہے، جابز ختم کی جا رہی ہے۔ اگر ایک طرف بھوکے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو ایک ویکیوم ہوگا وہ پھر اس کو کیسے، وہ تو یہی جو پارٹی ہے جو دہشت گرد ہے یہی فل کریں گے۔ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی فوج کسی اور ملک سے لڑ رہی ہو تو وہ جنگ نسبتاً آسان ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دشمن ملک ہے اور اس کے پیچھے فوج جو ہے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اندر سے دشمن ہو اور آپ کے اندر ایسی سیاسی مذہبی جماعتیں موجود ہوں جو ان کے لیے ہمدردیاں پیدا کر رہی ہوں اور اس پوری لڑائی کو کنٹروورشل بنا رہی ہوں، تو اس وقت اس بات کی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے کہ آپ پوری قوم کو یکجا کریں اور اس فوج کے پیچھے کھڑا کریں جو ہماری اور آپ کی جان بچانے کے لیے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وہ کانٹریکٹ پہ لگے ہوئے ملازمین کو نکالنا چاہتے ہیں، مہنگائی بڑھانا چاہ رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں، جس پر تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو حکومت کے خلاف کھڑی ہیں۔ اب ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دوسری طرف جب اس ملک کے لاکھوں مزدور جب احتجاج کر رہے ہوں تو ہمارے لیے کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم ان مزدوروں کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج اس کو درپیش ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے پوری قوم کو یکجا کرے، نہ یہ کہ وہ مزدوروں کو نکالنے کا، غریبوں کو نکالنے کا اور بے روزگاری کو ایک طوفان جو ہے برپا کرنے کی تیاری کرے۔ اس طرح سے قوم فردر ڈیوائیڈ ہوگی، لوگ ڈیوائیڈ ہوں گے اور لوگوں کے دل میں جو قوم کے لیے یا حکومت کے لیے یا فوج کے لیے ہمدردیاں پیدا ہوں گی تو دوسری طرف جو ہے حکومت کے لیے نفرتیں بھی۔ لیکن اس میں سید غنی صاحب تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ مثلا کراچی میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آج اساتذہ کے ساتھ وہاں پر جو ہوا، جس طرح سے شیلنگ کی گئی، پانی سے وہ نظر آ رہا تھا، تو اس میں تو ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کرنے کے لیے تو پھر ہمیں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی حکومت، دیکھیں ہمارا مجھے نہیں پتا اس کی تفصیل کیا ہے، لیکن یہ اگر ہوئی ہے تو زیادتی ہوئی ہے۔ اگر ان کے پاس پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ ہے تو وہ ان کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، جو ہمیشہ سندھ میں ہوتا بھی رہتا ہے، لیکن کہیں کہیں زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
یہ نہ تو چیف منسٹر کا حکم ہوگا نہ ایجوکیشن منسٹر کا حکم ہوگا, یہ کئی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کوئی مس ہینڈلنگ ضرور ہوئی ہوگی اور اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن جہاں تک روزگار کی بات ہے نا جی, وہ کچھ اس سے زیادہ آگے کا اقدام ہے, اس پر اس کو حکومت کو جو ہے وہ ریویو کرنی چاہیے اپنی پرائیویٹائزیشن کی پالیسی بھی, چونکہ اس پر جو ہمارا اپنا موقف ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ میں یہ موقف دے سکتا ہوں کہ حکومت اس میں زیادتی کرنے جا رہی ہے. آپ اس ملک کے بڑے بڑے اداروں کو بالکل کوڑیوں کے مول لوگوں کو دینا چاہتے ہو. میں نے کل بھی کانفرنس میں یہ ایک ڈیمانڈ کی تھی, آپ کے پروگرام کے ذریعے دوبارہ کرتا ہوں کہ ہم 91 سے لے کر 2007 تک ایک پرائیویٹائزیشن کے پروسیس سے گزر چکے ہیں اور اس ملک کے بیشتر ادارے 167 یونٹس جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر چکے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی پرائیویٹائزیشن کرنے کے بعد اس ملک کی معیشت کو کیا فائدہ ہوا ہے. جن اداروں کو آپ نے اس امید پر پرائیویٹائز کیا تھا کہ یہ بہتر چلیں گے, ان کی کتنی بہتری آئی ہے, ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر پڑا ہے, اور ایز اے ہول پوری سوسائٹی پر اس پرائیویٹائزیشن کا کیا جو ہے وہ اثر آیا ہے. لیکن اس میں سعید صاحب ایک بات, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, لیکن وہ جو 500 بلین روپیز جاتے ہیں, کچھ چند لوگ تو بے روزگار ہوں گے, لیکن اگر یہ خزانہ خالی ہوگا تو 18 کروڑ عوام اسے سفر کر رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ جو ادارے اس کا حل کیا ہے؟ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. دیکھیں, جب یہ 91 میں پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی تھی نا, تو اس وقت بھی یہی دلیل تھی کہ جی اربوں روپے جو ان اداروں میں ڈوب جاتے ہیں اور ہم یہ ادارے بیچیں گے. ایک تو یہ قرضہ جو بوجھ اداروں کا ہمارے سر سے اتر جائے گا, دوسرا ہم اپنے اوپر جو ملک کے اوپر قرضے ہیں وہ ادا کریں گے, تیسرا یہ کہ وہ علاقے جو ڈیولپ نہیں ہو سکے ان علاقوں کو ڈیولپ کریں گے. یہ 3-4 ان کے دلائل تھے. آج 2014 میں 167 یونٹس بیچنے کے بعد جس سے پوری رقم جو آپ کو ملی ہے وہ 476 ارب ہے, صرف 476 ارب. آپ 500 ارب پہ رو رہے ہیں ابھی. اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ کے پاس جو 60-65 ادارے بچ گئے ہیں وہ بیچنے کے بعد بھی یہ آپ کا رونا بند ہو جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سمیع صاحب, آپ اگر ایس آر او کے ذریعے جو ایگزمپشنز دے رہے ہیں لوگوں کو, اور آپ نے جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی جس کو آپ نہیں بڑھا رہے ہیں, اگر آپ ایس آر او کے ذریعے ایگزمپشنز ختم کر دیں تو آپ 500 ارب سے زیادہ پیسے بچا سکتے ہیں. میں ساری ختم کرنے کی بات نہیں کرتا ہوں, جو آپ کم کر سکتے ہیں, جو بچا سکتے ہیں وہ اگر بچا لینا 500 ارب سے زیادہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے. ٹیکس نیٹ جہاں تک بڑھانے کی بات ہے, آپ اس میں صرف 25% اضافہ کر دیجیے, 25%. میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ 500 ارب سے زیادہ پیسہ وہاں سے نکال سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ بوجھ جائے گا کس پر؟ جس کی جیب میں پیسہ ہے, جو کما رہا ہے, جو سرمایہ دار ہے. یہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, یہ 500 ارب کہیں اور سے نکالنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ 500 ارب روپے جس کا یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کون کون سے ادارے ہیں جن کو یہ 500 ارب دے رہے ہیں. اسٹیل مل کو انہوں نے کتنا پیسہ دیا ہے؟ آج تک کسی بھی حکومت نے اسٹیل مل کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. جو تنخواہیں دے رہے ہیں نا اس وقت, جو کہہ رہے ہیں ہم نے 72 کروڑ دے دیے یا 2.9 بلین میں دیا تھا, وہ قرضہ دے رہے ہیں. پی آئی اے کو آج تک کسی حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا ہے, 1 روپیہ نہیں دیا ہے. یہ آپ کے 500 ارب جاتے ہیں بجلی پیدا کرنے والے اداروں کے اندر, جہاں آپ کی بجلی چوری ہو رہی ہے, جہاں آپ کے جو ہے وہ آپ کے ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں, تو اس کے اندر جو پیسہ جا رہا ہے وہ تو پھر بھی جائے گا آپ کا. آپ یہ سارے ادارے بیچ دو تب بھی وہ جائے گا آپ کا, اس لیے کہ کے ای ایس سی آپ نے پرائیویٹائز کی. کے ای ایس سی کو آپ پیسے آج بھی دیتے ہیں, ہر حکومت اربوں روپے دے رہی ہے, اربوں روپے ہر سال آپ اس کو دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں رکے گا. بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی, بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو اب دے شوڈ پٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر, اور اس وقت جو معاملہ ہے ہارٹس اینڈ مائنڈز کو ون کرنا وہ بہت ضروری ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے, کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوام ساتھ ہوں, عوام کی بھوک سے نجات دلائی جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہے اس موقع پر یہ مزید قوم کو ڈیوائیڈ کرے گی, انریسٹ اس سے مزید ہوگا, حکومت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سے. آج ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ راحیل شریف اور جناب نواز شریف صاحب کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن جس طرح اداروں کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے, جس طرح ڈیسیژن مشاورت سے, اداروں کی مشاورت سے ہونے چاہیے, ویسے نہیں ہو رہے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جمہوریت صرف انتخابات کا نام ہی نہیں ہے, ضروری ہے جمہوریت کی کامیابی کے لیے کہ حکومت کی کارکردگی بھی ٹھیک ہو اور اس کی اسٹریٹجک ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو. اور جو اس وقت حکومت کے چیلنجز ہیں اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ جو اس وقت مختلف ادارے ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ رابطہ اور بہت زیادہ تعاون اور بہت زیادہ اعتماد سازی ہونی چاہیے. آج
کس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت ایکٹ کر رہی ہے، میاں نواز شریف کی قیادت کس طرف حکومت کو لے کے جا رہی ہے۔ آج ایک مضمون چھپا ہے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کا، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ راحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان تو تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن جس طرح ڈیسیژن میکنگ کو انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے شاید وہ ابھی نہیں ہوا، اور اس ملک میں امن کی بحالی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کی ترقی کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے، بہتر اقتصادی حالات کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہت سارے جو ادارے ہیں ان کو فعال بنایا جائے۔ خاص طور پر کابینہ کی بہت ساری کمیٹیز کا ذکر کیا، انہوں نے نیکٹا کا ذکر کیا ہے کہ دہشت گردی جیسے معاملات میں جو اس وقت ڈیسیژنز دوستوں سے مشورے کے بعد لیے جا رہے ہیں، کرونیز کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے، بہت بہتر ہو اگر اداروں سے ان پٹ لے کر ان کی سفارشات کی روشنی میں یہ فیصلے کیے جائیں۔ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جنرل صاحب، آپ نے اس میں لکھا ہے سی سی این ایس کے بارے میں جو کیبنٹ کمیٹی نیشنل سیکیورٹی ہے کہ اس کو فعال ہونا چاہیے، نیکٹا کو فعال ہونا چاہیے، اگرچہ ذاتی طور پر تو تعلقات بہت بہتر ہیں جنرل راحیل شریف کے اور نواز شریف صاحب کے، لیکن انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو رہی چیزیں۔ جی ہاں، میرے خیال میں یہ کچھ ہماری بڑی کمزوری رہی ہے حکومت کی، پچھلی حکومت کی بھی اور اس حکومت کی بھی، اور ماضی میں بھی ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ اداروں کی اہمیت نہیں سمجھتے، اور جب تک پاکستان اداروں کی اہمیت نہیں سمجھے گا، آپ دیکھیں گے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی گورننس، پاکستان کی جو اصل قوت ہے اس کی ایکچولائزیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قیادت میں بھی کمزوریاں ہوں تو وہ بڑی حد تک اگر اداروں کو استعمال کیا جائے تو وہ کمزوریاں کم ہو سکتی ہیں، اور قیادت خود اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکتی ہے اداروں کی مدد لے کر۔ تو ایک طریقے سے یہ آپس میں باہمی یہ جو رشتہ ہے یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور آپ دیکھیے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تاثر یہ دینا چاہیے ہمارے عوام کو کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یا وزیر ہیں یا صوبائی چیف منسٹرز ہیں، یہ کوئی اپنی ذاتی، ان کو تو قوم نے الیکٹ کیا ہے، اور قومی جو ادارے ہیں ان سے اگر یہ مستفید نہیں ہوں گے، لوگوں کی ان پٹ سے مستفید نہیں ہوں گے، جو کہ اتنے قابل ہیں بعض لوگ، جو اس مثلا دیکھیے نا، اب جیسے یہ جو سی سی این ایس کی بات ہوئی آپ نے کی، کیبنٹ کمیٹی آف نیشنل سیکیورٹی، اب اس میں تمام ان پٹس آپ کو مل سکتی ہیں ہر طرف سے، ایئر فورس سے بھی مل سکتی ہے، آرمی سے بھی مل سکتی ہے، نیوی سے بھی مل سکتی ہے، سویلین بھی مل سکتی ہے، اکنامک ان پٹ بھی مل سکتی ہے۔ تو جب آپ فیصلہ سازی کریں تو اس میں جو تمام ان پٹس جب آپ کو ملیں گی تو آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ نسبتاً بہت بہتر ہوگا بنسبت اس سے کہ آپ صرف دو چار آدمیوں سے پوچھ کر ایک فیصلہ کر بیٹھیں۔ لیکن اس میں طلعت صاحب جو ملاقاتیں کا جو سلسلہ ہے، خاص طور پر یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس میں پرائم منسٹر آرمی چیف سے بھی مل رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی وہ بھی ملتے رہے، فل میٹنگز ان کی ہوتی ہیں، تو وہ اس کمی کو پورا نہیں کرتی؟ اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نا، ایک ادارے کی حیثیت سے جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ اس کی بیس یعنی ہوم ورک بھی ہوا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ایک ان پٹ بھی دیں، یعنی ایک آپ ان کے لیے پہلے سے سفارشات تیار کریں، رائے کا اظہار کریں، جس کے بعد پھر وہ فیصلہ بے شک وزیر اعظم کریں، فیصلہ بے شک چیف اپنے معاملے کا کریں، لیکن جو ادارہ ہے اس کی ان پٹ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک بنیادی سوال یہ پھر آتا ہے کہ کیا وجہ ہے یہ ادارے موجود ہیں اور وہ ایک مدد کے لیے ہیں، ان کی ان پٹ کیوں نہیں لی جاتی؟ یہ ٹینڈنسی کیوں ہے؟ یہ میرے خیال میں کچھ ایک انسیکیورٹی ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، پتہ نہیں۔ یہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ ہمیں عادت نہیں ہوئی ابھی تک کہ کس طریقے سے ایک ماڈرن اسٹیٹ کو چلایا جائے، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہمارے رویوں میں ابھی تک نہیں ہے؟ دیکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پارلیمنٹ میں بھی اس طریقے کا رویہ نہ رکھیں، اب جیسے پارلیمنٹ میں میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو تقریباً ہر نیشنل اسمبلی کی سیٹنگ میں جانا چاہیے، اگر فرض کیجئے نہیں بھی جاتے۔ یہ دیکھیے کیمرون ہے، آپ دیکھیں تقریباً وہ ہر سیشن میں ہوتے ہیں اپنی پارلیمنٹ کے۔ اسی طریقے سے جو بھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ جب آپ پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو پورے آپ پاکستان سے بات کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ سنتے ہیں،
اپوزیشن کے لوگ، اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ بھی کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے، پوری دنیا سنتی ہے، پاکستان کے لوگ سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اب یہی جو ڈبیٹ چل رہی ہے، مثلا چاہے وہ سیکیورٹی کے اوپر ہو یا اقتصادی معاملات پر ہو، لوگ جو ہیں ان کی بھی سوچ میں بہتری آئے گی. جب اس طریقے آپ پارلیمنٹ کو ملائیں گے تو اگر لوگ آپ کی باتوں سے کنونس ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کی اتنی مدد کریں گے کہ آپ کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. آپ کے جو فیصلے ہوں گے وہ ان پر عمل کرنا آپ کو بہت آسان ہوگا، چاہے وہ مشکل فیصلے کیوں نہ ہوں. اور اس وقت ملک میں مشکل فیصلے ہر جگہ کرنے ہیں، چاہے وہ آپ اقتصادی معاملات پہ دیکھ لیں، سیکیورٹی کے معاملات پہ دیکھ لیں، سیاسی معاملات پہ دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو ایک مشکل فیصلے کرنے. اچھا، آپ نے اپنے اسی کالم میں اقتصادی حالات کا بھی ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس وقت جو پالیسی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف بیرونی قرضوں پر انحصار کر کے سارا ڈیولپمنٹ کام کیا جا رہا ہے. حالانکہ کہتے تو ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سیلف ریلائنس ہو، لیکن دیکھیے سیلف ریلائنس اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اداروں کو اپنے مضبوط کریں، ایجوکیشن کو مضبوط کریں. آپ کیا بنیادی ایجوکیشن کو پاکستان میں واقعی میں مضبوط کریں. کوئی دنیا میں اقتصادی حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ تعلیم کے اوپر زور نہ دیں، جب تک کہ آپ انفراسٹرکچر پہ زور نہ دیں. مطلب یہ کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اس وقت سارا ہم اکانومی کا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکس کی اسٹرکچر وہ بیس نہیں بڑھانا چاہ رہے. یہ تو جو بڑا آدمی ہے اس کو تو ٹیکس نہیں لگا، ابھی جو ٹیکس غریب پہ لگ رہا ہے اور آپ دیکھیں روزانہ وہ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اس کو بھی روکنے والا کوئی نہیں. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں بیس نہیں بڑھاتے اور اکانومی کو ریسٹرکچر نہیں کرتے تو آپ مسلسل باہر کی امداد کے اوپر انحصار کریں گے. اگر آپ باہر کی امداد پر انحصار کریں گے تو آپ کی آزادی کہاں رہے گی؟ تو آپ کو پھر ہر دفعہ لوگ اسکرو کریں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم امریکہ کا ہم نے ساتھ دیا، کیوں ہم نے دوسرے ملکوں کا ساتھ دیا، اس لیے کہ ہم بے بس تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اور پھر ہم ان کے پاس گئے تو پھر ان کی جو شرائط تھیں وہ ایسی تھیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اگر آپ اپنے پیر پر واقعی میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض آپ شارٹ ٹرم گینز مت دیکھیں. دیکھیے بہت اچھا ہے کہ ہمارے رشتے جو ہیں چین سے اچھے ہوں، ترکی سے اچھے ہوں. ہم میرے خیال میں سب یہ چاہتے ہیں، بلکہ ساری دنیا سے اچھے ہوں اگر ہو سکتے ہیں، ایران سے اچھے ہوں، سعودی سے اچھے ہوں. لیکن ہر پالیسی جو ہم بنائیں وہ اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے بنائیں. دیکھیے اگر اس وقت جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت آج کل ایک کنٹروورسی چلی ہوئی ہے کہ ہم نے سعودی کے ساتھ زیادہ ہم ٹلٹ ہو گئے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ فیصلہ سازی اس وقت کیبنٹ کمیٹیز کے ذریعے ہوتی تو یہ کنٹروورسی نہ آتی. اس لیے کہ تمام پرونز اینڈ کونز ہوتے اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا کہ واقعی میں انہوں نے یہ پالیسی اختیار ہی نہیں کی. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود، جو کہہ رہے تھے کہ پالیسیز بنائیں پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھ کر، اور صحیح پالیسی تبھی بن سکتی ہے جب آپ اداروں کو فعال کریں گے، جب آپ کابینہ کی کمیٹیوں کو فعال کریں گے، جب آپ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو فعال کریں گے اور فیصلے دوستوں سے نہیں پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھ کر اداروں کی سفارشات کی روشنی میں کریں گے، تبھی پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اقتصادی ترقی بھی ہوگی اور دہشت گردی کو بھی ختم کیا جا سکے گا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما جناب حامد خان ایڈوکیٹ سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا کہ فوج ٹیک اوور کر لے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یا آپ پاکستان بچائیں یا جمہوریت. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا یہ کہنا ہے کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے اور طالبان کے خلاف بھرپور ایکشن لینا چاہیے.
ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سیاسی حکومت ہے غالباً وہ لوگوں کی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی. طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام بھی اس کا نشانہ ہے, اور اس وقت لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہو رہا. اس لیے ضروری ہے کہ فوج آگے بڑھے اور ٹیک اوور کر لے. پاکستان میں جو اس وقت جمہوریت ہے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی سیاسی جماعتوں نے, کارکنوں نے کوڑے بھی کھائے, پھانسی کی سزائیں بھی لیں. پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, پاکستان کے لوگ, ان کے نزدیک وہی نظام بہتر ہے جو جمہوریت پر مبنی ہو. لیکن الطاف حسین نے یہ کیوں کہا کہ فوج ٹیک اوور کر لے؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ کیا اس وقت جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو عوام جس کی توقع کر رہے تھے؟ آج اس سارے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما جناب حامد خان ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جمہوریت ہی پاکستان کے عوام کی اکثریت چاہتی ہے کہ وہ بڑھے اور آگے نظام اسی پہ چلے. الطاف صاحب کا یہ بیان آیا کہ فوج ٹیک اوور کر لے, طالبان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صبر نہیں ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب تو وقتاً فوقتاً عجیب عجیب بیانات دیتے رہتے ہیں. اس قسم کے بیانات پہلے بھی انہوں نے دیے ہیں جس کے بارے میں سارے سیاسی قیادت نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے. کیونکہ دیکھیے, ملٹری ٹیک اوور تو کوئی جواب ہی نہیں کسی مسئلے کا, اور آئین سے باہر آپ نکل کر یا اسے ماورا ہو کر کوئی مسئلے حل نہیں کر سکتے. ہاں, اگر سیاسی قیادت جو ہے وہ نہیں دے رہی ہے, مطلب ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے, تو اس کا آنسر تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ پھر الیکشن کرا لیے جائیں, مڈ ٹرم الیکشن کرا لیں تاکہ پھر لوگوں کو چوائس ملے ایک اور لیڈرشپ لانے کے لیے. فوج لانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے, اس بات میں کنٹراڈکشن ہے. فوج سے اگر آپ نے ملٹری ایکشن کرانا ہے وہ بھی سیولین اتھارٹی ہی فیصلہ کرے گی, ایک بات. دوسرا, فوج کو ٹیک اوور کر کے ملٹری ایکشن کرنا عجیب سی بات لگتی ہے, کوئی ربط نہیں ہے اس بات. اچھا, اس میں لیکن ایک جو بات انہوں نے کہی ہے اس سے یہ تو ایک تاثر بھی ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں, کیونکہ کچھ صوبوں میں بھی حکومت کر رہی ہیں, کہ ایک مجموعی طور پر, عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکی, لوگوں کے مسائل اس طرح حل نہیں ہو سکے, اور ایک ویکیوم ہے, لوگ اس وقت خاصے پریشان ہیں. تو ان حالات میں یہ نعرہ تو کچھ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہو سکتا ہے کہ بدل دو نظام کو اور کوئی اور قوت آ جائے. دیکھیے, جمہوری طور پر نظام بدل دیے جائیں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن کوئی غیر جمہوری طور پر, غیر آئینی طور پر بدلنا جو ہے, اور ہمارے تو تاریخ بھری پڑی ہے اس فیلڈ ایکسپیریمنٹ سے. فوجی حکمرانوں کے آدھے, ہمارے ملک کی تاریخ کا جو آدھا وقت ہے وہ تو فوجی حکمرانوں نے یہاں لگایا ہے. اس کے بعد پاکستان نے کیا حاصل کیا آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ فوجی قیادت یا فوجی حکمرانی جو ہے کوئی تبدیلی لا سکتی ہے, بلکہ وہ جمہوری حکومتوں سے بھی زیادہ بے بس ہوتے ہیں. ان کو نہ حکومت چلانے کا تجربہ ہوتا ہے, نہ ان کی لیجیٹیمیسی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, کام آدمی بعض اوقات تنگ پڑ کے کہہ سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حکومت ہو. اس کا جواب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی, ویکیوم ہے, تو اس ویکیوم کو آپ آئینی طور پہ فل کرتے ہیں, عوام کی منشا سے فل کرتے ہیں. ہاں, جلدی الیکشن کرا لیے جائیں, اس کا آنسر ہے. بہت سے ملکوں میں 2-2 سال بعد الیکشن ہو گئے ہیں جب دیکھا گیا کہ وہ حکومت جو ہے ٹھیک طرح سے لوگوں کے جو ہے توقعات پر پورا نہیں اتر رہی. اچھا, ایک آج قومی سلامتی پالیسی اور دہشت گردی کا معاملہ جو ہے اس پر ڈیولپمنٹ ہوئی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کوئی ایک واضح طور پر آئے گی پالیسی, ایک واضح یقین دہانی تو دی چودھری نثار صاحب نے کہ بالکل گورنمنٹ کی ایک فرم ریزالو ہے اور ہم بحال کریں گے اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں گے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں جن گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو بھی حکومت آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی, جو مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو بھی حکومت آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی, اور صرف یہ کہہ دیا گیا کہ وہ مذاکراتی جو کمیٹیاں تھیں وہ پریس پہ بات کرتی تھی, ٹاک شوز میں آتی تھی, تو وہ ہم نے پوری قوم کو اعتماد میں لے لیا. دیکھیے, ان کی جو پالیسی ہے جو آج بھی سامنے آئی ہے, کچھ پوری طرح سے پورے ستوت اس کے سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن جتنے بھی آئے ہیں بذریعہ پریس, اس میں تو نری کنفیوژن نظر آتی ہے. دیکھیں نا, واضح بات نہیں کی جا رہی. کہتے ہیں جو لڑ رہے ہیں ان سے ہم لڑیں گے,
جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم مذاکرات کریں گے. آپ پھر آئیڈینٹیفائی کریں کون لڑنا چاہتے ہیں, کون مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. کم از کم اس حد تک تو قوم کلیئر ہو جائے کہ یہ جو گروپس ہیں, ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ جو گروپس ہیں, یہ جو ملیٹنٹس ہیں, جو اس انتہا پسند ہیں, ان میں سے کون سے ایسے گروپس ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور بغیر ہتھیاروں کے ہم کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ جائیں. ان کو تو کم از کم آپ علیحدہ کر دینا, ان سے تو بات چیت چلے. قوم کو بتائیں کون سے وہ گروپس ہیں. اس بارے میں کوئی کسی قسم کا بھی لوگوں کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. یہ کنفیوژن چل رہا ہے اور یہ کنفیوژن ساری قوم اس کنفیوژن کا شکار ہے. یہ کیا آپ کا خیال ہے یہ جو کنفیوژن ہے یہ بائی ڈیزائن ہے یا حکومت انکمپیٹنٹ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہے یہ صرف ایک حجت تمام کی جا رہی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت نے ایک آپریشن کے لیے ہی جانا ہے. یہ تاثر بہت پایا جاتا ہے. آپ نے درست فرمایا کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ غالباً انہوں نے اہتمام حجت کیا ہے. لیکن چلیے کریڈٹ دیجیے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جینوئنلی انہوں نے مذاکراتی ٹیم بنائی اور چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. لیکن اگر یہ بات بھی ہے تو اس میں بھی تو کلیئرٹی ہونی چاہیے نا. کم از کم یہ تو پتا ہو کہ کن کے ساتھ بات کرنی ہے, کن کے ساتھ آپ نے ریزسٹ کرنا ہے, کون لوگ ہیں جو ان کو ناکام بنانا چاہتے ہیں, کون لوگ جو جینوئنلی ان کو چلانا چاہتے ہیں. یہ ساری چیز بڑی سیریس نوعیت کی ہے. اس پر بظاہر لگتا ہے کم از کم قوم کو اس معاملے میں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. امپریشن یہی مل رہا ہے. نہ پارلیمنٹ میں اس کی وضاحت آ رہی ہے اور نہ ہی ہم. اچھا, اس پر کمنٹ فرمائیے گا کہ یہ میڈیا نے رپورٹ کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی, کہ کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے اب تعلقات بن گئے ہیں, شام کے حوالے سے ایک نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے اور شاید گروپس کے جو ہیں بہت سارے ان کو ان کی خدمات لی جا رہی ہیں, سیریا میں جا کے وہ جنگ لڑیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب اس وقت یہ کنفیوژن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کچھ گروپس کو بچانا ہے, کچھ لوگوں کو شام میں بھیجنا ہے جنگ کے لیے, وہی جو ایک ڈرٹی گیم ہم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں؟ این ممکن ہے, کوئی چیز بعید نہیں ہے. لیکن اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. ہم نے پہلے اس قسم کے گروپس بنا کے ان لوگوں کو عام کر کے دیکھ لیا. وہ آخرکار اپنے ہی لیے اپنی ہی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں. دوسروں کا تو کم بگاڑتے ہیں, اپنا ہی کچھ بگاڑتے ہیں. اگر اس گیم میں خدا نہ خواستہ پاکستان چلا گیا جو سیریا میں کھیلی جا رہی ہے, جس کے ابھی تک سارے تانے بانے نظر نہیں آ رہے, کون کون لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, کس کس کے کیا انٹرسٹ ہیں اور وہاں کیا اچیو کیا جا رہا ہے, یہ ہمارے لیے اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فلاڈ پالیسی کو چلائیں گے جو کہ اس وقت تک سیریا میں ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. اور اس میں ہمارا کسی طور پہ ویسے بھی ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کسی مسلمان ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. تو اگر ہم کسی قسم کی بھی ہیومن ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں کسی بھی سیریس سچویشن میں, تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور ہم خام خواہ ایک بہت بڑی ایک ڈرٹی وار میں انوالو ہو جائیں گے اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان, جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام بلیو کرتے ہیں جمہوریت پر, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, فوجی جو قیادت بنی, فوج نے جو حکومت کو بار بار ٹیک اوور کیا ماضی میں, انہوں نے کہا کہ اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں. اس نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں کچھ مدد نہیں کی بلکہ اس سے مسائل میں اضافہ ہی ہو گیا. اگر حکومت نااہل ہے, حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی, تو پھر بھی آئین اور قانون کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جانے چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ فوج ٹیک اوور کر لے, یہ پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں, یہ پاکستان کے حالات کو مزید بگاڑے گی. آئین اور قانون کی پاسداری ہی پاکستان کے مسائل کو حل کرے گی. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیریا میں پاکستان کو سعودی عرب کے کہنے پر مداخلت نہیں کرنی چاہیے, یہ ایک ڈرٹی گیم ہے, اس سے پاکستان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.